تو خیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی چل رہی تھی، چلتے چلتے مسجد نبوی کے پاس، آج جو مسجد نبوی ہے وہ باب السلام ہے، باب السلام ایک مشہور گیٹ ہے، اس کا دروازہ ہے، اس دروازے پر آ کر اٹھنی پہلی مرتبہ بیٹھی۔ وہاں اس دروازے کے پاس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال والے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال کے جو رشتہ دار لوگ تھے بنی نجار، وہ لوگ اس دروازے کے پاس ٹھہرتے تھے، ان کے گھر وہیں تھے۔ تو وہ لوگ سمجھے کہ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ٹھہریں گے، ہمیں یہ شرف ملے گا، لیکن پھر اٹھنی کھڑی ہو گئی۔ بنی نجار باب السلام کے پاس وہ دیکھتے رہ گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اٹھنی پہلے وہاں پر بیٹھی، پھر کھڑی ہو گئی اور آگے بڑھی، آگے بڑھ کر ابھی جہاں باب البقی ہے، بقی نام کا ایک دروازہ ہے مسجد نبوی کا آج، وہاں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا مکان تھا، وہاں جا کر اٹھنی بیٹھ گئی اور وہاں اس نے گردن ڈال دی کہ بس اب میں یہاں سے اٹھنے والی نہیں۔ تو اب فیصلہ ہو گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف رکھیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری سے اتر گئے، حضرت ابوبکر بھی ایک اسی اونٹنی پر سوار تھے، دونوں حضرات نیچے اترے اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی تو خوشی کی انتہا نہ رہی کہ پورے مدینہ منورہ میں ہمارا انتخاب ہوا۔ اب وہ سامان لے کر جا رہے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے گھر میں، ان کے 2 منزلہ مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ تو انہوں نے اپنے گھر کی دوسری منزل میں لے جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تک تشریف فرما رہے، کیونکہ بہت سارے لوگ پورا قافلہ پورے مسلمان ساتھ میں تھے، اس لیے سب سے ملاقات کر رہے ہیں، سب کو رخصت کر رہے ہیں کہ اب ہمارا قیام یہاں ہوگا، یہ اللہ کی طرف سے طے تھا، مقدر تھا، اور یہی ہماری قسمت میں تھا کہ یہاں قیام فرمائے، اس لیے اب ہم نے اس جگہ کو طے کر لیا ہے۔ اب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ہمارا قیام کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اوپر کی منزل میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ہمیں نیچے کی منزل میں رکھو، کیونکہ بہت سارے لوگ ملنے کے لیے آئیں گے، اب نبی ہیں اور سارے مسلمانوں کو ان سے تعلق ہے، تو ملاقات کے لیے لوگ آئیں گے تو آپ کو پریشانی ہوگی بار بار اوپر آنا جانا درمیان میں سے، اس لیے ہمارا قیام نیچے رکھو۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ ادب کی وجہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر رکھا تھا، ان کا بھی مقصد کوئی تکلیف پہنچانا نہیں تھا، وہ یہ سوچ رہے تھے کہ حضور نیچے رہیں گے، ہم اوپر رہیں گے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آپ کا اتنا بڑا مقام ہے، آپ نیچے رہیں ہم اوپر رہیں، یہ مناسب نہیں لگا انہیں، اس لیے انہوں نے پہلے اوپر کے منزلے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام کی تجویز کی، لیکن پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ نہیں، آپ کو تکلیف ہوگی اور مہمانوں کو بھی تکلیف ہوگی، اس لیے ہمارا قیام نیچے ہے۔ اب قیام طے ہو گیا، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، اور لانے کے بعد انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خط دیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے خط دیا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ میرے گھر آئے ہیں، آپ نے میرے گھر کو چنا ہے، آپ میرے گھر میں ٹھہرے ہیں، بات اصل میں یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں ٹھہرا ہوں، بات یہ ہے کہ میں آپ کے گھر میں ٹھہرا ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا گتھی ہے، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا یہ خط۔ اب وہ خط کس کا تھا؟ تاریخوں میں لکھا ہے کہ مدینہ منورہ میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 400 سال پہلے، اتنے سال 400 سال پہلے ایک بادشاہ تھا تبع، اس کا قرآن میں بھی تذکرہ ہے، اہم خیر ام قوم تبع، تو یہ تبع نام کا ایک بادشاہ تھا، وہ ایک لشکر لے کر، بہت بڑا بادشاہ تھا اور بہت اس کی لڑائیاں ہوتی تھی، تو مدینے والوں سے لڑنے کے لیے آیا تھا وہ 400 سال پہلے، لیکن اس کے ساتھ 400 علماء تھے، یہودی عیسائی جو علماء تھے اس زمانے کے، وہ علماء اس کے ساتھ 400 علماء اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے جب مدینہ منورہ کی زمین دیکھی، وہاں کھجور اور وہاں کے نخلستان اور وہاں کی زمین پر انہوں نے نظر ڈالی، تو بادشاہ سے انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، ان مدینے والوں سے آپ مت لڑیے، ان سے لڑنا اچھا نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا علم یہ کہتا ہے
پچھلی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ ایک نبی، آخری نبی جو آنے باقی ہے دنیا میں، وہ آخری نبی آئیں گے اور اس جگہ ان کی ہجرت ہوگی اور یہاں وہ قیام کریں گے اور یہی ان کا انتخاب ہے۔ اس لیے اس مدینے والوں سے لڑنا مناسب نہیں ہے، بلکہ آپ ہمیں اجازت دے دیجیے کہ ہم یہاں ٹھہر جائیں۔ تو بادشاہ بھی نیک دل تھا، اس نے جب سنا کہ آخری نبی آنے والے ہیں، ظاہر سی بات ہے جو 400 علماء کو لے کر اپنے ساتھ پھرتا ہو تو اس کے دل میں کچھ تو خیر ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پورے جو 400 علماء اس کے ساتھ تھے، پورے 400 علماء کو اس نے مدینے میں آباد کر دیا، سب کو گھر بنا کر دیے، سب کی شادیاں کی، اور ایک گھر اس نے 400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے بنایا، اور وہ 400 علماء میں جو سب سے بڑے عالم تھے اور ان کے جو سب سے بڑے لیڈر تھے، ان کو وہ گھر حوالے کیا، وہ گھر ان کے حوالے کیا کہ اگر آپ کے زمانے میں وہ نبی آ جائے تو آپ اس نبی کو میری طرف سے یہ ہدیے میں دے دیں، اگر آپ کے زمانے میں نہیں آئے تو آپ اپنے اولاد کو وصیت کرتے جائیں۔ تو وہ وصیت کرتے کرتے وہ گھر حضرت ابو ایوب انصاری کی ملکیت میں پہنچا، اور حضرت ابو ایوب انصاری اسی لیڈر اور اسی عالم کی نسل میں سے تھے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو انہوں نے وہ خط دیا، اور خط پہ کیا لکھا ہوا تھا؟ وہ تبا بادشاہ جو تھا اس نے 400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان قبول کیا۔ اس نے اس خط میں اشعار لکھے ہوئے تھے، شہدت علی احمد انہ رسول من اللہ بارئ النسم فلو مد عمری الى عمره لكنت وزیرا له وابن عمی وجاہدت بالسیف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم۔ یہ اس نے اشعار لکھے اتبا بادشاہ نے، کہ اگر اس نے اشعار میں کہا میں گواہی دیتا ہوں، شہید تو علی احمد انہ، میں احمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ 400 سال پہلے کہا ہے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ اگر فلو مد عمری الی عمره، میری عمر نے وفا کی، میری زندگی باقی رہی اور میں ان سے مل گیا تو لکنت وزیرا له وابن عمی، تو میں ان کا وزیر، ان کا ساتھی بن کر رہوں گا اور ان کا چچیرا بھائی بن کر رہوں گا۔ وجاہدت بالسیف اعداءه، اور اپنی تلوار لے کر ان کے دشمنوں سے مقابلہ کروں گا۔ وفرجت عن صدره كل غم، اور ان کے سینے سے ہر غم کو دور کروں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشعار سنے اور آپ کے مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ 400 سال سے اللہ رب العزت نے یہاں میرے بیان کا انتظام فرما دیا ہے۔ 400 سال پہلے سے میرے لیے ایک مکان بنا ہوا ہے، میرے لیے ایک جگہ ہے یہاں پر، اور میرے لیے مجھے اللہ رب العزت نے اتنے سال پہلے سے انتظام کر دیا میری ہجرت کا۔ کتنا پیارا ہے میرا اللہ۔